إلا ذكر الله. یہ دنیا ملعونہ ہے، اس میں سوائے رب کے ذکر کی اور کچھ نہیں ہے۔ ذكر الأخ الفاضل الحبيب میرے بھائی فاضل جو میرے پیارے بھی ہیں، انہوں نے ذکر کیا حديثا عظيما اور یہ حدیث جو عظیم حدیث ہے وہ حدیث ذکر کی ورد من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. یہ ان کی زبان سے ہیں جو صادق ہوئی، جو صادق بھی ہیں، مصدوق بھی ہیں، ان کا فرمان ہے۔ كلمتان دو کلمے حبيبتان بڑے پیارے ہیں إلى الرحمن رب کو، خفيفتان على اللسان زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقيلتان في الميزان. میزان میں بڑے وزنی ہیں۔ فمعن هذه الكلمات سنیں یہ کلمات، هل تعلم تم جانتے ہو أن من حافظ جو اس پہ محافظت کرے على هذا التسبيح اس تسبیح پر الذي ورد جو کہ حدیث میں وارد ہوئی من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی مکرم علیہ السلام کے مبارک دہن سے غفرت ذنوبه جميعا؟ اس کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ وهل تعلمون أن حديثا آخر کیا تم ایک اور حدیث بھی جانتے ہو؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده مرة واحدة آپ ارشاد فرماتے ہیں جو سبحان اللہ وبحمدہ ایک بار کہے غرست له نخلة في الجنة. اس کے لیے ایک کھجور کا درخت جنت میں لگایا جاتا ہے۔ لذلك إخوة الأكارم میرے پیار والے عزت والے بھائیوں، من كان من أهل العلم جو اہل علم ہیں فعليه أن يجمع بين العلم والعبادة. تو ان پہ لازم ہے علم اور عبادت کو جمع کریں، عمل بھی کریں۔ وكما قال علماؤنا الكبار جیسے ہمارے بڑے علماء نے ارشاد فرمایا، حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے وحضرة السيد أحمد الرفاعي اور سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وكل العلماء والأولياء، تمام اولیاء اور علماء نے فرمایا، وقد وردت بصيغ عدة اور اس میں بہت سارے سیغے تعداد کے آئے ہیں، أنهم يوصون بذكر الله ليل نهار. یہ تمام کے تمام اولیاء علماء دن رات میں ایسی ذکر کی وصیت فرماتے تھے، ويقولون إن القلب ليصدأ. اور یہ فرماتے تھے کہ بے شک جو دل ہے يصدأ أن يصيبه المرض ويصيبه التعب. یہ وہ دل ہے جس کو اگر پانی بھی لگے زنگ لگ جاتا ہے، وجلاؤه بذكر الله. اور اس کا زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ وأريد أن أنقل لكم اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بات نقل کروں، أنكم علية القوم يا طلاب العلم يا من تخرجتم على يدي العلماء، على يدي أخي الشيخ محمد حفظه الله، الشيخ محمد تنوير والسيد عامر حفظه الله وسائر الإخوة العلماء. امین میں کثیت علماء کو، طلباء کو جو علماء بن گئے ہیں اور جو یہاں پہ آج آئے ہیں، دیگر بھی ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ هذا العلم الشريف یہ مبارک علم لا يتلقاه إلا ذو حظ عظيم. یہ جو حصہ ملتا ہے، یہ عظیم حصہ جو اللہ کی طرف سے القاء کیا جاتا ہے۔ ولذلك إخوة الأكارم اس لیے میرے محترم بھائیوں، طالب العلم جو دین کا طالب علم ہے والعالم اور علم رکھنے والا عالم، هو علية القوم. یہ قوم کا زیور ہوتے ہیں۔ أوصي جميع الإخوة تمام کے لیے یہ نصیحت ہے، والآباء اور والعلماء علماء کے لیے بأن يعتنوا بأهل العلم، کہ وہ اہل علم سے اپنا تعلق رکھیں،
لأنه قد ورد في الأثر أن تعلم باب من الفقه يعدل أداء 70 نافلة. سبحان اللہ، کیونکہ حدیث میں یہ وارد ہے ایک علم کا باب سیکھنا 70 نفل پڑھنے سے بہتر. كتب العلماء، علماء کی کتابیں كتب ألفت جو لکھی گئی بأدب رفيع عالي، بہت اعلیٰ ادب کے ساتھ، بالبسملة بسم اللہ کے ساتھ شروع ہوئی، وبالحمدلة اس کے شروع میں حمد لکھی گئی، وبالصلاة على رسول الله اور نبی پاک علیہ السلام پہ درود لکھا گیا صلى الله عليه وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وبالتضرع والتذلل إلى الله، اور اللہ کی بارگاہ میں انکساری کی گئی، وبكثرة ذكر الله اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا، إلى أن يأتيه الانشراح من الله فيكتب بنور الله. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو انشراح عطا کیا اور ان کے لیے نور لکھ دیا. وقبل مجيئي میرے آنے سے پہلے بأسبوع ایک ہفتہ پہلے عثرت على كتاب لعالم من علماء العراق عراق کے علماء میں سے ایک کتاب میں نے ان کی دیکھی، يتضرع ويبكي بين يدي الله. اور میں کتاب دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی. يقول باسمك ربي كل شيء أبتدي. اس میں یہ کلمات تھے، یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ اپنے ہر کام کی ابتدا کرتا ہوں، وفي ثناك بالرسول أقتدي. اور تیرے محبوب علیہ السلام کے مصليا في مبتدى كتابي کتاب کی ابتدا میں ان پر درود بھیجتا ہوں، عليه والعترة والصحابي. ان پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر. انظروا إلى هذا البيت یہ شعر سنیں، وأستميح من علاك المغفرة. اس میں سے دیکھیں مغفرت کی کیسی ہے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. لي میرے لیے، ولوالدي میرے والدین کے لیے، ولشيوخ البررة. میرے شیوخ جو نیک ہیں ان کے لیے. ثم يكمل الكتاب پھر کتاب کو مکمل کرتے ہیں بانشراح وضاحت کے ساتھ، وبكاء روتے ہوئے وتضرع اور تضرع کرتے ہوئے، وفي الختام اور آخر کے اندر يقول يا رب إن كان خالصا لوجهك الكريم فارفع به العباد. اللہ. پھر جب کتاب کو مکمل ہوتی ہے تو اتنی مبارک کتاب لکھ کے آخر میں کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ ٹھیک لکھی گئی ہے تیری طرف سے، اگر غلطی ہوئی ہے تو میری طرف سے اسے معاف فرما. فلذلك إخوتي وأحبتي الحضور الكرام، اے میرے حاضر ہونے والے محبت والو، ورد عن سيدنا علي أو عن غيره مولا علی شیر خدا سے بھی یہ روایت ہے، ان کے علاوہ دیگر راویوں سے بھی یہ روایت ہے، رضي الله عنهم جميعا، رضی اللہ تعالی عنہ. قال الدنيا ساعة دنیا ایک ساعت ہے، فاجعلها طاعة. اس میں نیکی کر لو. لذلك إخوتي طلاب العلم الشريف، اے میرے عزیز طلباء، دین پڑھنے والوں، جدوا محنت کرو واجتهدوا اور خوب اجتہاد کرو، ونوروا الدنيا بعلومكم. اور اپنے علم سے دنیا کو روشن کرو. والله أسأل اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، وبحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إليه أتوسل اور اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب کو وسیلہ بناؤ أن ينفع بكم العباد والبلاد. کہ اللہ تمہیں عبادت کا بھی نفع عطا فرمائے، علم کا بھی نفع عطا فرمائے. ولغير العلماء اور جو غیر علماء، جو عالم نہیں ہیں، وہ بھی سنیں. أسأل الله العظيم لهم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو الفتوح فتوحات کا والمنوح، اور اس کی کرم نوازیوں کا، وأن يفيض الله عليهم في التجارة انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ تمہاری تجارت میں برکت عطا فرمائے گا، ليعينوا وہ تمہاری مدد فرمائے گا، أنفسهم تمہاری جانوں پر وعوائلهم اور تمہارے وأحبابهم تمہارے احباب کی وأهل العلم. اور اہل علم کی.
وأسأل الله العظيم میں اللہ سے سوال کرتا ہوں لأخي الحبيب اپنے محترم بھائی کے لیے، علامة محمد تنوير تنویر کے لیے، الحنفي القادر الرفاعي، الحمدللہ حنفی وإلى سيدي اور سید محمد عامر علی شریف، محمد عامر علي الشريفي سبحان اللہ، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. الذي هو ابن الطرائق جمعاء اللہ اکبر. الجشتية والقادرية والرفاعية وبالكل. شاہ صاحب کو ماشاءاللہ کتنے سلسلے ہیں، ان کے چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، رفاعی بھی ہیں. آپ کو پاکستان کے اندر جو خلیفہ فیصل آباد میں بھی حضرت صاحب نے بنایا. ويكفي أنه ابن رسول الله صلى الله عليه ان کے وسلم لیے تو اتنا ہی کافی ہے، یہ حضور کی آل ہے ورجل مبارك، اور برکت والی شخصیت ہے. وأنا أحبهم میں ان سب سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. وأقول بالأخير آخر الكلام اور آخر میں یہ کہتا ہوں، لما دخل أحبتي إلي وجاءوا بهذه الورود جب یہ دوست آئے اور مجھے پھول ڈالے، جب میں آیا تذكرت الإمام الشاذلي تو مجھے امام شاذلی یاد آ گئے رضي الله تعالى عنه رضی اللہ تعالیٰ عنہ. يقول المحب طيار سبحان اللہ. محب جو ہوتا ہے وہ پرندے کی طرح ہوتا ہے، والمريد سيار. اور جو مرید ہوتا ہے وہ شکاری ہوتا ہے. المحب يصل إلى الله بسرعة بالمحبة، اور جو محبت اللہ وہ تو اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ولكن المريد يسير أيام وأشهر ويتعب ويجتهد. اور جو مرید ہوتا ہے وہ تو اس کو پکڑ کر روکتا ہے. ومن الذي جاء بنا من بغداد إلى فيصل آباد غير المحبة؟ اللہ، یہ جو میں بغداد سے یہاں آیا ہوں یہ محبت کے بغیر نہیں آیا. ولذلك أسأل الله بكرمه اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کا سوال کرتا ہوں، وبمنه اور اس کے من کا، احسان کا، وبجوده اور اس کی جود و سخا کا، وبكرمه. اور اس کے کرم کا. هو ربنا وہ ہمارا رب ہے، وخالقنا، ہمارا خالق ہے، هو صاحب الكرم والجود، وہ کرم فرمانے والا ہے، جود و عطا والا ہے، صاحب العطاء غير المحدود، اور ایسی عطا کرتا ہے کہ اس کی عطا محدود نہیں ہے. ألا يفرقنا جميعا إلا عن ذنب مغفور.